الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، ہم آج آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرسی پر بیٹھنے والا عظیم الشان واقعہ۔ غور فرمائیں، صحیح مسلم کے اندر 2025 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا ابو رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعہ کو بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور منظر یہ تھا کہ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ میں نبی علیہ السلام سے مخاطب ہوا، میں نے جا کے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک اجنبی سا آدمی ہوں، غریب آدمی ہوں، اللہ کے دین کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ آقا، آپ سے اللہ کا دین سیکھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ یہ بات جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی کہ اللہ کا دین سیکھنے آیا ہے، بس پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت اللہ کے دین کے ساتھ کیسی تھی، میرے محبوب نے خطبہ روک دیا اور ممبر سے نیچے اتر آئے۔ ابو رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ممبر سے اتر کر چلتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے بالکل قریب آ گئے۔ جب نبی علیہ السلام قریب آئے، فَأُتِيَ بِكُرْسِيٍّ، وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک کرسی لائی گئی۔ جب کرسی لائی گئی، میں نے کرسی کی طرف دیکھا تو ابو رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ اس کرسی کے پائے وہ لوہے کے لگے ہوئے تھے، پائے بھی بیان کیے۔ فقعد علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کرسی پر تشریف فرما ہوئے، یعنی اس کرسی پر بیٹھ گئے۔ کیا کرنے لگے؟ سیدنا ابو رفاعہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں پیغمبر کے سامنے تھا، میرے محبوب کرسی پر تشریف فرما تھے، اور اللہ کا دین پھر مجھے سکھلانے لگے، باتیں بتلانے لگے، دین سکھلاتے گئے، میں دین پیغمبر سے سیکھتا گیا، کافی ساری باتیں دین کی سمجھائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرسی سے اٹھے، دوبارہ ممبر کی طرف تشریف لے گئے اور ممبر پر پھر چڑھ گئے اور اپنے خطبے کو مکمل کیا۔ اس واقعہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کرسی پر بیٹھنے کا واقعہ بھی بیان ہوا، اللہ کے دین کے ساتھ پیغمبر کی محبت کا بھی کمال کا اظہار ہوا، اور اجنبی اور غریب صحابہ کے ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بھی کمال کا اظہار ہوا ہے۔ ہمیں بھی انہی سنتوں کو اپنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔